ایک ہے صرف روزہ رکھ لینا. روزہ 3 چیزوں کا نام ہے نا. روزے کے معنی تھے امساک. امساک کے معنی روکے رکھنا. عن الصوم والشرب والجماع, کھانے سے پینے سے اور خواہشات کو روکے رکھنا ہے, بیوی سے ہم بستری کے روکنا. ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے. ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے. انسان کھائے نہیں, پیے نہیں, اور شہوات جو حلال ہیں اس سے بھی روکے. حرام تو حرام, حلال شہوت جو پوری کر سکتا تھا روزے سے ہٹ کے, روزے میں انسان اس سے ہی بچ کے رہے. عجیب بات ہے یار. اللہ کی شان ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں, یعنی کھانا حلال ہے, پینا حلال ہے, بیوی کے قریب جانا حلال ہے, روزے میں ان چیزوں پہ اللہ نے پابندی لگا دی. اللہ کی کیا حکمتیں ہیں, اللہ کیا اپنے بندے سے چاہ رہے ہیں, تو اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن اب حلال چیز روزے میں منع ہے, تو جو پہلے ہی حرام ہے, چوری کر کے کھانا, دغا دے کر کھانا, کسی کو جھوٹ بول کر کوئی چیز کھانا, بے ایمانی کر کے کھانا, اور ویسے ہی نامحرم پہ نگاہ ڈالنا حرام ہے, تو روزے میں کتنا گناہ ہو گیا, پھر کتنا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ, نمبر 2 احتساب کے ساتھ. یہ 2 شرطیں ہیں روزے رکھنے. کتنی شرطیں ہیں جی؟ ایک ایمان, ایک احتساب. ایمان تو سب میں ہے اس لیے تو روزہ رکھ رہے ہیں, لیکن دوسری شرط احتساب بھی ہے. احتساب کسے کہتے ہیں؟ انسان ایک ایک چیز کو غور سے دیکھے, آیا جس کوالٹی پہ مجھے روزہ رکھنا ہے میں رکھ رہا ہوں یا نہیں. اگر ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. یہ ہے روزہ. روزہ اس کو کہتے ہیں. تو روزہ بہت زبردست چیز ہے. بعض بدبخت نہیں رکھ رہے روزے اب بھی, تو اللہ سے دعائیں کرو اللہ روزہ رکھنے کی توفیق دے. بھئی روزہ بھی توفیق کی بات ہے, نماز بھی توفیق کی بات ہے. اپنی مرضی سے نہ روزہ رکھ سکتا ہے انسان, نہ نماز پڑھ سکتا ہے. روزہ اور نماز یہ خدا کی توفیق ہے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ کہتے ہیں میری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی توفیق ہوگی انسان مسجد آئے گا, اللہ کی توفیق ہوگی انسان قرآن شریف پڑھے گا, اللہ کی توفیق ہوگی انسان روزہ رکھے گا, اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی انسان جماعتوں میں جائے گا, اللہ کی توفیق ہوگی انسان تراویح پڑھے گا. کوئی بھی عبادت خدا کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. بس یہ یاد رکھیں. بہرحال روزہ اس کے اتنے فضائل ہیں, بہت زیادہ فضائل. روزے کے فضائل کیوں زیادہ ہیں؟ اس کی وجہ صاف ہے کہ عبادتوں میں دوسرے گواہ ہیں, روزے میں کوئی گواہ نہیں. اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ صرف میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں, میں خود اس کا بدلہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ بدلہ کیسا دے رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم تو خوش قسمت ہیں یار, سحری میں بھی اچھا کھاتے ہیں, افطار میں بھی اچھا کھاتے ہیں. کتنے ایسے ممالک ہیں آج کے دور میں بھی جن کی سحر اور افطار کیمپوں میں گزر گئی, ان کے پاس سکون کی جگہ نہیں ہے. اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں بھائی اپنے ملک کی قدر کرو, ملک کی قدر کرو, شکر بھی کرو قدر بھی کرو. جیسے ہم اپنے گھر کا شکر کرتے ہیں نا, اللہ تو نے ہمیں چھت دی ہے, اللہ تو نے ہمیں گھر دیا ہے, بھلے کرائے کا ہی کیوں نہ ہو. بھائی ایک دن آپ کرایہ دے دیں,
30 دن تو خیریت سے آپ کے سکون سے گزر گئے، 1 مہینے تو گزر جائے گا. اگر یہ کرائے کے پیسے بھی نہ ہو تو پھر کہاں جائے گا آدمی؟ یہ سوچو. اصل میں شیطان ہے نا، شیطان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شیطان آپ کو فقر سے ڈرائے گا، اور دوسری شیطان کی کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو دنیا داری میں ہمیشہ اچھے لوگ دکھائے گا. دنیا داری میں جو بندہ بس میں ہے، جو بندہ بس میں چڑھا ہوا ہے، وہ موٹر سائیکل والوں کو دیکھ رہا ہوگا، یار یہ بائک، جو بائک والا ہے وہ مہران کار والوں کو دیکھ رہا ہوگا، جو مہران والا ہے وہ سٹی کو دیکھ رہا ہوگا، سٹی والا کرولا کو، پھر لینڈ کو. یعنی دنیا کہیں رکے گی نہیں. بولا یار یہ مزے کر رہے ہیں، ہر بندہ کہے گا یہ مزے. لیکن یہ کبھی نہیں دکھائے گا کہ یار جو بیچارہ موٹر سائیکل میں، وہ بس والے کو دیکھ لے، یار کتنی تنگی میں بیچارے سفر. بس والا وہ دیکھے کہ یار کتنے ایسے لوگ دنیا میں جو معذور ہیں، جو چل پھر نہیں سکتے، لنگڑے ہیں، لولے ہیں بیچارے، جن کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی تو میرے اور آپ کے معاشرے میں ہیں نا، جن کے پاس بس کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں. اس دن ایک چوکیدار، فلیٹ کا چوکیدار ہے، اس کا گھر یہ ادھر 63 ٹاؤن کے قریب ہے، خود بیچارہ رہتا ہے وہاں پر گلشن میں. تو نوکری سے چھٹی کر کے ایک جگہ جا کے آرام سے سو رہے ہیں. بھائی تم گھر کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو بتایا نہیں. بار بار پوچھنے پر، غیرت مند تھا نا، پٹھان تھا، غیرت مند. تو اس نے کہا کہ یار مفتی صاحب بات یہ ہے کہ میری تنخواہ ہے 18,000 روپے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی تنخواہ 18,000 ہے. تو پھر کہتا ہے گھر میرا وہ ادھر لیاری میں ہے، 63 ٹاؤن. تو وہاں سے میں پیدل چلوں گا گلشن چرنگی، گلشن چرنگی پہ چنگچی میں بیٹھ کے ایک جگہ آؤں گا، وہاں پھر دوسری جگہ. تو روزانہ میرا کرایہ صرف جو ہے وہ 200 روپے لگ رہا ہے آنے جانے کا. تو میرے 6-7 ہزار 8 ہزار یہیں چلے جائیں گے. تو 18,000 میں سے اگر میرے 6-7 ہزار روپے کرائے پہ چلے گئے تو میں گھر میں راشن کہاں سے ڈلواؤں گا؟ اپنے گھر کا کرایہ کہاں سے دوں گا؟ تو وہ سڑک پہ سو رہا ہے. اور اس فلیٹ میں رہنے والے 70-80 فلیٹ والے، ان کو اس چیز کا ہوش نہیں ہے. وہ دنیا میں غریب ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بغل کے نیچے، ان کو غریب نظر نہیں آ رہا. تو رمضان کے جو روزے ہیں نا، روزے ہم رکھ رہے ہیں، ہمیں کیا احساس ہو رہا ہے؟ صرف یہی احساس ہوگا نا روزے رکھنے کا کہ یار دیکھو جب بھوک لگتی ہے تو کیسی طبیعت ہوتی ہے، پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پی رہے تو کتنا بل آ رہا ہے انسان. ایسے کتنے گھر ہیں جہاں پانی نہیں ہے پینے کو، جہاں انسان کے پاس کھانا نہیں ہے، بچے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں. تو ہر کام دوسروں کے ذمے نہیں ڈالنا نا، جو ہم خود کر سکتے ہیں وہ کریں. تو اپنے ملک کی قدر کریں. یہ ملک ہے تو یہ مسجدیں، مدرسے، علماء، طلباء، یہ ہم سب آزادی کے ساتھ بیٹھے، اس ملک کی قدر کریں. اور قدر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی ہیں، ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں نا، اپنے آس پاس کا علاقہ بھی صاف رکھیں. ہم ہر ایک کا احساس کریں تو کام بنے گا. تو اس لیے فرمائے کہ روزے کی 2 شرطیں، من صام رمضان ایمانا و احتساب. ایمان اور احتساب 2 شرطیں پوری ہوں گی تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پھر گناہ معاف کرے گا پیچھے. ایسے نہیں ہوں گے معاف. پھر روزہ رکھا ہوا ہے اور حال سے بے حال ہے لیکن پھڈے بازیاں کر رہے ہیں. بھائی روزہ رکھ کے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دے نا، آپ بولو ان حدیث بخاری ان امرؤ صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، میں لڑ نہیں سکتا. اور یہاں الٹا کر رہے ہوتے، اوے دماغ کی دہی نہیں بنا، دماغ ویسے ہی گھما ہوا ہے، روزہ ہے. یعنی ہم احسان جتا رہے ہیں بار بار، بھائی دماغ خراب نہیں کر، روزہ ہے. کیوں؟ یہ جو ہم نے نشے کی عادتیں لگائی ہوتی ہے نا، پان کی، گٹکے کی، نسوار کی، سگریٹ کی، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، مین پوری ہے، بتاؤ اور کیا کیا نام ہے یار. ہاں جتنی بھی غلاظتیں عادت لگی ہوئی نا، جو عادت ہے کھانے کی، جب وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے تو
پھر تو دماغ آؤٹ ہوگا. اور جن لوگوں کی نماز کی عادتیں لگی ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت کی، اگر وہ نماز اور قرآن نہ پڑھے ان کا دل بے چین ہوتا ہے. تو آپ اور ہم اپنی عادتیں، اپنے بچوں کی عادتیں اچھی چیز کی طرف لگائیں نا. بعض میں نے ساتھیوں کو دیکھا ہے، بڑے پیارے ساتھی ہمارے، بچہ رو رہا ہے، میں نے کہا یار یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ انہوں نے منہ سے پان نکالا، تھوڑا سا بچے کو خوش ہو گیا. میں نے کہا یار ویلکم، تجھ جیسا باپ خدا کسی کو نہ دے یار. ابھی سے بچے کو پان کا عادی بنا رہا ہے. اور بچے کے سامنے وہ جب آپ پیو گے تو بچہ کیا کرے گا؟ وہ بھی پیے گا. پھر شکایت نہیں کرنا. دیکھو بچہ آپ کے کہنے سمجھنے اور سننے کی اس میں اہلیت نہیں ہے جتنا وہ آپ کو دیکھ کر اپنی زندگی میں اثر کرے گا. جیسے آپ کو دیکھے گا وہ ویسے کرے گا. جب انسان روزہ رکھتا ہے نا، روزہ تو ایک فطری بات ہے، روزہ رکھ کے جب انسان بھوکا پیاسا ہوگا، معدہ خالی ہوگا تو ایک منہ سے بدبو آئے گی، بو آتی ہے ہلکی سی. تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم، روزے دار کی منہ کی بو اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر لگتی ہے. یہ ہے روزے دار کی منہ کی بو. اللہ انعامات کیا دے رہا ہے روزے داروں کو کہ بھئی روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا. روزے دار کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ ہے. انعامات اللہ یہ دے رہا ہے. اور ایک انعام قیامت میں یہ بھی ہوگا کہ جب جو دروازے نا، دروازے جنت میں بہت سارے دروازے، 8 ہیں 10 ہیں، بہت ساری روایتیں. تو فرمائے کہ ایک دروازہ اس کا نام ہے یسمى الریان، ریان لا يدخلہ الا الصائمون، وہ صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے. بھائی یہ وہ روزے دار ہیں جنہوں نے پابندی کے ساتھ روزہ رکھا ہے، پابندی کے ساتھ روزہ رکھا ہے. یہ وہ روزے دار ہیں. ریان اتنا عظیم دروازہ، اس کو یہ داخلے کا مل رہا ہے، روزہ دار یہاں سے جا رہا ہے. اللہ کی طرف سے انعامات ایسے ہیں اور بندہ کیا کر رہا ہے؟ وہ سو کر روزہ گزار رہا ہے. اس پہ بھی ایک فضیلت ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، فرمایا روزے دار اگر سو رہا ہے، روزے دار اگر سو رہا ہے، نمازوں کے ٹائم پہ نہیں بھائی، عام ٹائم پہ اگر سو رہا ہے تو اس کو بھی ثواب مل رہا ہے. اگر خاموش ہے تو اس کو تسبیح پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے، اور تسبیح پڑھ رہا ہے تو اس کو تلاوت کا ثواب مل رہا ہے. اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کو 10 گنا زیادہ ثواب مل رہا ہے.